الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العالمین نے سعادت عطا فرمائی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ مضمون ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. یہ کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس لیے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جسے جواب دہی کا احساس ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، میری جوانی کا، میرے مال و دولت کا، علم کا، ہر چیز کا حساب دینا ہے. جس آدمی کو یہ احساس ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہوگا، ان کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونے موجود ہیں. یعنی اشارہ یہ دیا ہے قرآن مجید نے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ کامل و مکمل ہیں، لیکن ان سے فائدہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے اندر یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں. یہ ایک آخرت پر یقین ہو، اور جس کا یہ یقین ہو کہ بس یہ زندگی ہے، گزارنا ہے، اور جب ہم مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ قبر ہے، نہ ترازو ہے، نہ پل صراط ہے، وہ کیوں برائیوں سے بچے گا؟ اور جس آدمی کو مرنے کی بعد والی زندگی کا یقین ہوگا، وہ آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، ہر قدم پر پوچھے گا کہ اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. ایسا لگتا ہے آیت کو پڑھنے سے
قرآن مجید نے خبر دی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ سیلاب آ گیا، اور فلاں جگہ جنگ شروع ہو گئی، یہ خبر دی جاتی ہے. اسی طرح اس آیت میں بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں آپ کے لیے زندگی گزارنے کے نمونے موجود ہیں، ہر آدمی کے لیے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، اور وہ کالا ہو یا گورا ہو، بادشاہ ہو یا رعایا کا کوئی عام آدمی ہو، وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اور وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ عالم ہو کہ بے پڑھا لکھا ہو، اور ڈاکٹر ہو کہ انجینئر ہو، وہ لائر ہو کہ سائنسدان ہو، وہ کالج کا لیکچرر اور پروفیسر ہو یا کسی مدرسے کا محتمم ہو، سب کے لیے نمونے موجود ہیں. اس میں شوہر کے لیے بھی نمونہ موجود ہے، بیوی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی نمونے موجود ہیں، اور جوانوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، تاجروں کے لیے بھی. اگر کوئی آدمی بادشاہ بن گیا اس کے لیے بھی اس میں نمونے موجود ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اس سے سبق حاصل کرنے کی نیت رکھے. اور قرآن کریم نے گویا حکم دیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اگر کسی بات کی خبر دیتا ہے تو وہاں خبر دینا مقصود نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن مجید کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، وہاں مطالبہ کیا جاتا ہے، اور بڑے طاقتور لب و لہجے میں مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ سوچو، غور کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، اپنا جائزہ لو، اپنا حساب کتاب لو، سچے دل سے کہو کیا تم حضور کو نمونہ مانتے ہو؟ دنیا کا سب سے بہترین آئیڈیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا، یہ مومن ہونے کے لیے شرط سب سے بڑی اور سب سے پہلی شرط ہے. اگر کوئی آدمی حضور کو نمونہ نہیں مانتا تو وہ ایمان کی فہرست سے نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید ہیں. مجھے یاد آئی ایک حدیث کہ حضرت صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ ایک مرتبہ صحابہ نے یا کسی نے پوچھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے، اس لیے کہ آپ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ایمان والوں کی ماں ہیں، اور پھر حضور کی اندر کی زندگی بھی دیکھنے کا آپ کو موقع ملتا رہتا ہے، حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا جامع ترین جواب دیا، اور یہ کہا کأن خلقہ القرآن، ایسا سمجھو جیسے قرآن ہے، قرآن کو پڑھ لو، حضور کو دیکھ لو. گویا یہ قرآن تو کتاب کی شکل میں ہے، اور یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. یہ قرآن تو کتاب کی شکل میں ہے اور ایک چلتا پھرتا قرآن ہے، دیکھ لو. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے ذیل میں، اگر قرآن مجید کو انسانی شکل دے دی جائے تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رونما ہوگا. گویا دو قرآن ہو گئے، یہ قرآن مجید ایک کتاب میں ہے اور اسی پر عمل کا ایک نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو قرآن مجید نے اس آیت میں ہمارے خیالات کے قبلے کو درست کرنے کی دعوت بھی دی ہے، اور پھر اپنا جائزہ محاسبہ لینے کی طرف متوجہ بھی کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ
ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اپنا آئیڈیل امریکہ کو بنایا ہوا ہے. ایک آدمی کا آئیڈیل کوئی کرکٹ کھیلنے والا کھلاڑی ہے, کسی آدمی کا آئیڈیل فلم اداکار ہے, فلم کا اداکار کسی کا آئیڈیل ہے. لندن مغربی ممالک اس کا آئیڈیل ہے. اسلام کی تہذیب اسے پسند نہیں ہے. اسلام کا طریقہ, قرآن کا طریقہ, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسے پسند نہیں ہے. تو قرآن نے سب سے پہلے یہ دعوت دی کہ عمل کرنا نہ کرنا تو یہ دوسرے مرحلے کی بات ہے, یہ ثانوی درجے کی چیز ہے. سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنا, ماننا ضروری ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے, اور ہر اعتبار سے نمونہ ہے, اور ہر شعبے کے ہر فرد کے لیے نمونہ ہے. چاہے وہ کوئی فرد ہو, چاہے وہ کوئی جماعت ہو, تنظیم ہو, وہ کوئی ادارہ ہو, سب کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ موجود ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. سب سے بہترین طریقہ, زندگی گزارنے کا سب سے پاکیزہ طریقہ, پاکیزہ تعلیمات قرآن میں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور زندگی میں اس کے بہترین نمونے موجود ہیں, بشرطے کہ کوئی آدمی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے. کہ قرآن کریم نے ایک بات تو یہ کہی, اور تمام انبیاء جتنے بھی آئے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ سارے کمالات کو جمع کر دیا گیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, اوتیت علم الاولین والآخرین, مجھے پچھلے تمام انبیاء کا علم مجھے دے دیا گیا ہے, اولین و آخرین کا علم دے دیا گیا ہے. کوئی علم کا کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں ہے, کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو مجھے عطا نہ کیا گیا ہو. اس لیے اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے تمام انبیاء کے طریقے پر عمل کرنا ہے. اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں من النبیین قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے, یعنی انبیاء کے طریقے پر چلائیے. انبیاء کے طریقے پر کیسے چلائیں گے جبکہ انبیاء موجود نہیں, انبیاء کے کتابیں موجود نہیں, ان کا طریقہ ہمارے سامنے محفوظ نہیں. تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ لو, اس میں تمام انبیاء کے علوم کو جمع کر دیا گیا ہے. اب حضور کی سیرت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے تمام انبیاء کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. ویسے پیدا تو سب سے آخر میں کیا گیا, مبعوث سب سے آخر میں ہوئے, لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کر دیا گیا تھا. اگرچہ کہ محدثین کو اس حدیث میں کلام ہے, لیکن ہے بہرحال حدیث کہ اول ما خلق اللہ نوری, فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا. مجھے یاد آئی اسی حدیث کے ضمن میں سیرت حلبیہ عربی کی ایک معتبر ترین تفسیر ہے. قرآن کے بعد شخصیت کو عنوان بنا کر سب سے زیادہ جو قلم حرکت میں آیا ہے دنیا کے لکھنے والوں کا, وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. سب سے زیادہ ٹارگٹ حضور کو کیا گیا ہے, سب سے زیادہ حضور کی ذات پر ریسرچ کیا گیا ہے. ان کے ایک ایک جملہ عجیب و غریب کو حضور کا معجزہ ہے کہ حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس محفوظ ہے, وہ بھی سندوں کے ساتھ محفوظ ہے. یہ خود حضور کا معجزہ ہے اور اسلام کا معجزہ ہے. حضور کی رات, حضور کا دن, حضور کا سفر, حضور کا ذر, حضور کے زبان سے بھی جملہ نکلا بھی نہیں ہے, صحابہ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. ایک ایک لمحہ زندگی کا حضور کو چھوڑ کر باقی کسی نبی کا کوئی تفصیلی ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے.
بلکہ حیرت ہوگی اگر میں کہوں آپ کو، اب جا کر میری اس بات کو عیسائیوں کو سنائے تو وہ بھی حیرت کریں گے کہ یہ تک نہیں پتا ہے ان کو کہ جو پہلی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی وہ کس زبان میں تھی، آج تک اسی کا نہیں فیصلہ ہوا، باقی تعلیمات تو ان کی کیا محفوظ ہوں گی۔ تو ایک مرتبہ سرکار دو عالم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور میں ایک بات پیش کرتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، اب خود کیلکولیٹ کر لیجئے، حساب لگا لیجئے۔ یہ رواج سیرت حلبیہ میں موجود ہے، حوالہ علماء کے لیے دے رہا ہوں، یہ عربی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ستارہ آسمان پر 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، ایک ستارہ آسمان پر 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے۔ جبریل نے کہا میں اسے 70 پر 2,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ ایک ستارہ آسمان پر 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، اس ستارے کو میں 70 پر 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ جب جبریل نے یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا وہ میرا ہی نور تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علم اولین و آخرین کا علم جمع کر دیا گیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بڑی جہالت کا دور تھا، بڑی بے سر و سامانی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی۔ ہمیشہ اس موقع پر میں انگریز کا وہ تبصرہ اپنے تو کہتے ہی ہیں، آئیے آج آپ کو ایک انگریز کا حوالہ دیتا ہوں۔ انگریزوں میں بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا مقصد بنا کر کے انہوں نے اس کی تحقیق کی، ان کے زندگی کے مختلف گوشوں کو سراہا اور بعض پر اعتراض بھی کیا۔ اس لیے ہمیشہ مستشرقین سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ مستشرقین یہی یہودی، مستشرق کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کو علوم دینیہ سے دلچسپی ہوتی ہے، تو انگریز ہے، تو عیسائی ہے، تو یہودی، لیکن علوم دینیہ سے ان کو بڑا انٹرسٹ اور دلچسپی ہے۔ ان کی تحقیق کا میدان علوم دینیہ ہے، اسے پڑھ پڑھ کر اس میں کیڑے نکال نکال کر قرآن و حدیث کے تعلق سے شبہ میں مبتلا کر دینا ان کی پوری زندگی کا یہی مشن ہے۔ اس لیے اسے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ انہی کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ ایک لیمرٹائن ایک بہت بڑا مصنف ہے اور بڑے عجیب بات لکھتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جس نے بے سر و سامانی کے عالم میں آنکھیں کھولی، بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں، کہ دنیا میں آئے تو آنے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، یتیمی کی حالت میں آنکھیں کھولنے والا یہ در یتیم۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حضور پیدا تو یتیم ہوئے تھے، لیکن جب پیدا ہوئے تو ساری دنیا کے یتیم خوش ہو گئے کہ آج یتیموں کا سہارا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ آج یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا پیدا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے سر و سامانی کے عالم میں آنکھیں کھولنے والا یہ نبی، ایک بات اس کی، اور کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے عظیم مقصد لے کر پیدا ہونے والا نبی، کہ پوری دنیا کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پر ڈال دینا یہ بڑا عظیم مقصد ہے، اور اس کے پاس نہ حکومت ہے، نہ خزانے ہیں، اس کے پاس جو ہے نہ تعداد ہے، نہ قوت ہے، نہ اس کے پاس جو ہے بلکہ اس کے خاندان والے بھی اس کے مخالف ہیں، اس کے برادری والے بھی اس کے مخالف ہیں۔ ان مخالفتوں کے بیچ میں عظیم مقصد کا وہ اعلان کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اپنے مقصد میں سب سے زیادہ کامیاب ہونے والا نبی۔
اس مخالفتوں کے درمیان کام کرنے والے ان علماء کے لیے اس میں بڑی رہبری موجود ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کہ جب خدا کی طاقت پشت پناہی کرتی ہے تو ایک آدمی جو ہے اپنی تمام تر قوتوں، خزانوں اور اپنی تمام تر تعداد کے باوجود اپنے ان جو ہے منصوبوں میں ناکام ہو جاتا ہے. یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بالکل واضح نشان ہے. تو وہ کہتا ہے کہ سب سے بے سر و سامانی میں آنکھ کھولنے والا، عظیم مقصد لے کر پیدا ہونے والا اور پھر اپنے مقصد میں سب سے زیادہ کامیاب ہونے والا. اس لیے کہ جب حضور ابھی موجود تھے تو حجۃ الوداع میں آخری حج کے موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور ہی کے 1,24,000 نمونے موجود تھے. 1,24,000 کیا وہ طاقت ہے، کون سی ایسی نصرت و تائید حضور کو حاصل ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ان مخالفتوں، بے سر و سامانیوں کے باوجود کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کامیابی ملی. اسی لیے بشرط ہے کہ آدمی اپنی نیت میں مخلص ہو، اس کا طریقہ صحیح ہو، اس کا تعلق اللہ سے ہو اور اس کا عظیم مقصد ہو، اور پھر مقصد میں تھوڑا بھی خلل نہ ہو، صحیح مقصد ہو تو پھر اللہ کی غیبی قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں، اس کے ساتھ کر دی جاتی ہیں. اس لیے بے سر و سامانیوں سے آدمی کو نہیں گھبرانا چاہیے. کبھی کام کے حالات نہ ہو. جب 1400 سال پہلے سے یہ مخالفتیں جاری ہیں اور آج تک جاری ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن یہ اسلام بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا میں یہ مذہب پھیل چکا. جب حضور باحیات تھے دنیا کے 1/3 میں اسلام پھیل چکا تھا. ایک انگریزی کا تبصرہ ہی ہے. دنیا کے 1/3 تعداد کو اپنا نبی منوا لینا یہ حضور کا علم و اخلاقی کا نتیجہ ہے. یہ حضور کے علم و اخلاقی کا نتیجہ ہے. اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ 2 حضور کے جو ہے وہ صفات کا بار بار حوالہ دیا. ایک حضور کے علم کا کہ ماضی کے خبریں بھی دیتے ہیں، کبھی حضرت یوسف کا قصہ سنا رہے، کبھی حضرت یعقوب کا، تو کبھی حضرت موسیٰ کا، تو کبھی حضرت عیسیٰ کا، کبھی طالوت کا سنا رہے ہیں، کبھی حضرت عزیر کا سنا رہے ہیں، کبھی حضرت سلیمان کا، تو کبھی حضرت داؤد کا. حضور نے نہ کہیں لکھا نہ حضور نے کہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے قصے سناتے ہیں، مستقبل کے پیشن گوئیاں کرتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہی ہوگا، حضور پیشن گوئیاں کرتے ہیں. اور پھر یہ قرآن مجید خود حضور کا معجزہ ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے اور قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، اور یہ علمی معجزہ ہے. جو بھی نبی آیا اپنے ساتھ جو بھی معجزہ لے کر آیا، لیکن جب گیا تو اپنے ساتھ وہ معجزہ بھی گیا. لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور علمی معجزہ لے کر آئے، اور قیامت تک کے لیے امت کے درمیان یہ معجزہ چھوڑ کر گئے. اور یہ چیلنج آسمان و زمین کے پیچھے آج بھی اعلان کر رہا ہے. پوری مخالفت کرنے والے ارد گرد جمع ہیں. ہر زمانے میں حضور کی مخالفت کرنے والے ہی زیادہ رہے، لیکن اس کے باوجود کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ یہ قرآن مجید کے جیسا 10 آیتیں، پہلے تو قرآن نے یہ کہا کہ اس جیسی 10 سورتیں پیش کرو. اگر یہ انسان کا کلام ہے، اگر یہ نبی نے، اگر محمد نے اپنے ہاتھ سے لکھوایا ہے تو اچھا ایسا ہے تو تم بھی تو انسان ہو، انہی جیسے ایک انسان ہو. اور یہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہے، وہاں کوئی کالج بھی نہیں تھا، وہاں کوئی اسکول نہیں تھی، وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. جہالت اس کا نام ہی زمانے جاہلیت ہے، دور جاہلیت ہے. گھٹا ٹوپ اندھیرا جہالتوں کا اور تہ جمی ہوئے تہبتے جہالتوں کی. ایسے درمیان میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو انہی کے درمیان پیدا ہوا، وہیں پلا وہیں بڑا جوان ہوا تھا. اچانک حضور کی زبان سے ایک کلام جاری ہوتا ہے جو ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کو عاجز و مجبور و بے بس بنا دیتا ہے. قرآن کہتا ہے 10 سورتیں بنا کر لاؤ. 10 سورتیں نہیں بنا کر لا سکتے، ایک سورت ہی صحیح، چھوٹی سی چھوٹی سورت بنا کر لاؤ. اکیلے نہیں لا سکتے،
पूरी दुनिया के बुतों से मदद लो जिनकी तुम पूजा करते हो, अपने मददगार, अपने हामी और तुम्हारी नुसरत करने वालों को जमा करके एक छोटी सूरत लाओ। छोटी सूरज भी नहीं ला सकते, अच्छा कम से कम ऐसा तो कर लो, एक जुमला, एक सेंटेंस बना कर लो, फलियातू भी हदीस मिसली। सारी दुनिया में सन्नाटा छारी है, सारी दुनिया सूनी पड़ी है और 1450 साल से सूनी पड़ी है। 1450 साल से मुखालिफों के दरमियान और हुकूमतों के दरमियान, आसमान और जमीन के दरमियान ये चैलेंज मुअल्लक है और ये ऐलान हो रहा है, आओ अगर तुम इस इस्लाम को, कुरान मजीद को अगर ये कहते हो कि ये कोई चीज नहीं है, ये कोई मजहब की बुनियाद नहीं है, अगर तुम यार इंसानों का ऐसे कलाम मानते हो तो आओ इस जैसा एक जुमला बनाकर पेश करो। सब कुछ करने के लिए तैयार, जंग करने के लिए तैयार, गालियां देने के लिए तैयार, पागल कहने के लिए तैयार, शायर कहने के लिए तैयार, जादूगर कहने के लिए तैयार, जहर देने के लिए तैयार, लेकिन ये जुमला बनाकर लाने के लिए पूरी दुनिया आजिज़ व बेबस है। यह है हुजूर का इल्मी मौजिज़ा। तो बात मेरी वहां से चली थी, मैं ये कह रहा था कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, अजीम मकसद लेकर के आए, बेसरो सामानी के आलम में आए और फिर अपने मकसद में सबसे ज्यादा कामयाब होने वाला नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइकल हार्ट एक अंग्रेजी मुसन्निफ है, दी 100, उसकी एक अंग्रेजी किताब है, अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए मेरा यह हवाला है, उसका तो उर्दू तर्जमा भी हो गया है, उसकी उर्दू। वो कहता है कि मैंने पूरी दुनिया के हालात पर कदीम और जदीद उलूम को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि वो अजीम इंसान कौन है जो दुनिया में आया हो, बड़े बड़े लोग आए तो अपने मकसद में सबसे ज्यादा कामयाब होने वाला, तो वो कहता है कि पहले नंबर पर हुजूर को रखने पर मैं मजबूर हुआ, लिहाजा अब वो किताब पढ़िए दी 100, उसमें सबसे पहला हुजूर का तस्करा है। जादू तो वो सर चढ़कर बोले, कमाल वो है जिसका एतराफ दुश्मन भी करे। तो वो कहता है कि सबसे अजीम मुफक्किर, अजीम इंसान, अजीम मकसद लेकर आने वाला, अपने मकसद में सबसे ज्यादा कामयाब होने वाला इंसान हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने के बाद जो है वो सबसे पहला काम जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो ये तसव्वुर दिया कि ये इंसान आसमान पर हुकूमत करने वाला इंसान, जमीन पर हुकूमत करने वाला इंसान, हवाओं पर, आगों को अपने काबू में करने वाला इंसान जब गिरा और इतने नीचे गिरा कि कभी सूरज के सामने हाथ जोड़ता है तो कभी चांद के सामने, कभी दरख्तों के सामने तो कभी सैयारों के सामने, कभी अपने ही हाथों से मिट्टी के बनाए हुए बेबस आजिज जो है वो बुतों के सामने हाथ जोड़ता है, अपना माथा टेकता है, इतना गिर गया था। और हर एक को जिसमें भी कुछ नफा पहुंचाने की जो है वो तासीर देखता, उसे वो खुदा मान बैठता। तो अल्लाह ताला हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद उस माहौल में ऐलान किया कि एक ही नफा नुकसान का मालिक है, एक ही इस दुनिया का खालिक है। इंसानों को उसका मकाम बताया गया और यह बताया गया कि अरे ये सारी मखलूक तुम्हारी खादिम है, तुम मखदूम हो इस कायनात के, तुम इस कायनात के दुल्हा हो। आसमान हो या जमीन, चांद हो या सूरज, सितारे हो या सैयारे, ये समंदर हो या जंगलात या हवाओं का निजाम, सारे का सारा ये इंसान के नौकर हैं, चाकर हैं, खादिम है। कितनी बेअक्ली की और नादानी की बात है कि ये इंसान जो है वो अपनी जिसको खादिम बनाया गया है, जिसको नौकर बनाया गया, उसके सामने अपना कीमती माथा टेक रहा है, उसको नफा नुकसान का मालिक समझा हुआ है। हुजूर ने इस शिर्क वाले अकीदे से इंसान को निकाला और निकाल करके जो उनको तौहीद का अकीदा दिया। यह हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी देन और एहसान है पूरी इंसानियत पर। यह है किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हुजूर का इंसानियत पर सबसे पहला एहसान यह है कि उन्होंने शिर्क की लानतों से आजाद करके तौहीद का साफ और शफाफ अकीदा दिया। दूसरा, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में लाए, घटा टोप
اندھیرا جہالت کا. حضرت رسول اللہ اوہام پرستی تھی, اوہام پرستی تھی, وہاں جہالت ہی جہالت تھی. بلکہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ ارے جب میں آیا تو تم ایسا کہ تم آگ میں گرنے جا رہے تھے. یعنی گویا قرآن نے یہ کہا کہ یہ دنیا جہنم بنی ہوئی تھی, انسان کو کھا رہا تھا. انسانیت جو ہے وہ سل چکی تھی, اس میں کیڑے پڑ چکے تھے, بلکہ انسانیت مر گئی تھی. انسان کو کھا رہا تھا. ایک انسان اپنے ہی پیٹ سے جنم لینے والی معصوم بچی کو مٹی میں دفن کر دینے کو, یہ جو ہے وہ شرم کی وجہ سے وہ ایسی گھنونی اور سنگین حرکت اور گھنونے جرم میں کا مرتکب تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسان کو علم کے روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے. حضور کو قرآن کریم نے یہ اعلان کیا, دیکھو جب تم ڈاکٹر بننے کے اسباب اختیار کرتے ہو تو اللہ ڈاکٹر بنا دیتا ہے. جب تم انجینئر بننے کے اسباب اختیار کرتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ انجینئر بنا دیتا ہے. قرآن مجید نے کہا, جگہ جگہ کہا کہ جب اگر تمہیں ہدایت پر آنا ہو تو ہدایت کے دو اسباب ہیں, یہ کہ اللہ کی کتاب ہے, یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پاکیزہ طریقہ ہے. یہ ہدایت پر آنے کے اسباب ہیں. ٹیلر بننے کے اسباب اختیار کرتا ہے تو چند دن کے بعد آدمی ٹیلر بن جاتا ہے. اسی طرح ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ کی سنت و طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے جو ہے وہ سرفراز فرماتے ہیں, ہدایت کی سیدھی راہ پر ڈال دیتے ہیں. یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دنیا میں تشریف لانے کے احسانات تھے. یہ سیرت کی کچھ ایسی ابتدا تھی. اس کے بعد اور بھی سیرت کے بڑے اہم پہلو ہیں, انشاءاللہ ہم اسے تدریجاً کچھ جمعہ بیان کریں گے تاکہ سیرت کا یہ موضوع ذرا ہمارے سامنے کھل کر آئے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کس طرح نمونہ ہے, اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ترتیب اور بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.